میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک یہ ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا یہ ذہن میں بنا لیں کہ توبہ جو ہے اس ٹائم آپ کی کیفیت گناہ کے بعد توبہ کی یہ ہونی چاہیے کہ آگے پکا عزم ہو۔ معاذ اللہ کو کوئی بنا تو سکتا نہیں کہ ہم ایسے ہی توبہ کر لیں زبانی اور اللہ مان جائے گا، اسے ہمارے دلوں کی کیفیت کا بھی پتہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس ٹائم ندامت ہوگی اس گناہ کی، بہت آپ کے اندر گلٹی ہوگی، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو انجانے میں، اور پھر آپ توبہ کریں گے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ پھر گناہ ہو جائے، پھر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس سے یہی وہ نکلتا ہے نقطہ اس حدیث سے، یہ نہ ہو کہ آپ زبانی توبہ کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے ہماری کیفیات کا، ہمارے دلوں کے حال کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا کہ اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سوا سب سے مستغنا مطلب غنی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع نعمت نہیں دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دو اور سننے بس انشاءاللہ سوال جواب کرتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عبد السقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا اقرار کر کہ اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر مضبوطی سے جمع رہے، مطلب کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تمام احکام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ اب جو چیزیں پیغمبر لائے ان سب کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اصل میں پورے کلمے پہ جمنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح سے ہے جو اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہو، وہ ادھر ادھر پھر پھرا کر آخر اپنے کھونٹے کے پاس آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح مومن سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ پھر پھرا کر ادھر ہی آ جاتا ہے جدھر ایمان کی بات ہوتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ، اب جس کے ذہن میں جو سوال ہو کر لو۔ کتنا ٹائم ہے ابھی؟ ٹھیک۔ ادھر لیڈیز میں تو نہیں ہے آج کوئی؟ ہو تو کہہ دینا، کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کرنا، مائک منگا لیں آپ لکھ کے بھیج دیں۔ ایک سوال ہے میرا، اللہ نے قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے وہ عبرت کے طور پہ یا پھر نبی کو پیچھے کے باقی بتانے کے لیے، نبی کو سچا بتانے کے لیے، تو جو سامری کا جو قصہ جو چل رہا فی الحال ابھی میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ قصہ اللہ نے کس لیے بیان کیا قرآن میں؟ سامری کا قصہ تو خود ہی وضاحت کر دی آگے ہے نا کہ اے نبی ہم یہ واردات اور یہ قصے جو بیان کر رہے ہیں تجھے معلوم نہیں تھا، مطلب اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب سینکڑوں ہزاروں سال
پیچھے کے قصے جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ان کا اپنا علم نہیں ہے یہ، بلکہ ان کا معلم کوئی اور ہی ہے جو انہیں وحی کے ذریعے یہ ساری چیزیں بھیجتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ جو اس سامری کا قصہ ہے، ہم اس سے کیا عبرت حاصل کریں؟ اتنا بڑا قصہ بہت تفصیل سے کئی جگہ بیان کیا اللہ نے۔ ہاں، تو اس سے تو بہت بڑی عبرت۔ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ سامری کا جو قصہ آج بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں، اس سے ہمیں کیا عبرت لینی چاہیے؟ اس سے بہت بڑی عبرت یہی ہے کہ ہم جب اپنے نبی کی باتوں سے، اس کی تعلیمات سے ذرا سا بھی ہٹیں گے اور گمراہی کی طرف کسی اور کی بات سنیں گے تو لازمی اللہ کی طرف سے ہمیں گمراہی میں آگے بڑھنے کے چانسز ملیں گے۔ تو اس لیے اپنی نبی کی سنتوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی زندگی کو ہمیں دانتوں سے پکڑنا ہے ہر حال میں۔ سامری کے بہکاوے میں وہی لوگ آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ رہے تھے، وہ تو چلے گئے، اب ہمیں یہ موقع مل گیا، کیونکہ انہوں نے فرمائش پہلے بھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب فرعون کو اللہ نے ڈبویا ہے اسی دریا سے، جب یہ لوگ پار ہوئے ہیں بنی اسرائیل، تو انہیں نکلتے ہی ایک قوم ایسی ملی تھی جو پوجا کر رہی تھی کسی بت کی، تو انہوں نے فرمائش کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں واقعہ ہے یہ بھی، کہ ہمیں ایسا معبود آپ بنا دو جس سے کہ ہم بھی اس کی پوجا کر لیا کریں۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ فیل ہوئی تھی، انہوں نے ڈانٹا تھا قوم کو کہ جس اللہ نے تمہیں تمام تر حفاظت دی، زندگی بخشی، تمہیں ظالم سے تمہیں بچایا، اور تم پھر اب اس کے ساتھ معبود۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ذہن میں پہلے، تو اللہ رب العزت نے سامری کے ذریعے انہیں مطلب آزمایا ہے کہ یہ ابھی بھی اس طرح گمراہی ہیں یا پکے ہیں، تو وہ اپنی آزمائش میں پورے نہیں اتر پائے۔ مطلب آج کے دور میں اگر سامری کی طرح کوئی معاشرے کا مضبوط اور عالم پیسے والا انسان ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی سلامی کی کوشش کریں، بات سناؤ جی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سفر نماز کا حکم، قصر نماز کا حکم کیسے ہے؟ سفر سے نکلتے ہی قصر نماز کا حکم ہوتا ہے یا جس منزل پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد؟ میری بہن، آپ یہاں سے نکلی اپنے گھر سے اور بستی سے 5, 7, 10 کلومیٹر باہر جہاں آپ بالکل پہچانتی نہ ہو جگہوں کو، وہاں جا کے آپ کے اوپر قصر کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کے 8-10 کلومیٹر پہ بھی قصر نماز پڑھی ہے، اس لیے آپ لوگوں پہ حکم وہیں سے جاری ہو جاتا ہے قصر کا، کہ اگر آپ 8-10 کلومیٹر شہر سے باہر نکل گئے تو آپ قصر پڑھ سکتے ہو۔ ہاں بالکل، ان کا سوال یہ ہے کہ کہیں ہم رہنے گئے اور وہاں میں پوری سہولیتیں میسر ہیں، وہاں بھی ہم قصر ہی پڑھیں گے؟ بالکل، یہی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قصر نماز اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت ہے اور ایک رخصت ہے، تو اللہ کی رحمت اور رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تم ہر حال میں قصر ہی کرو۔ اس میں وہ ٹائم پیریڈ ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 14 دن کا جو معاملہ ہے نا، اس میں آپ کو قصر نماز کا حکم ہے۔ اگر آپ کا ارادہ 14 دن سے زیادہ رہنے کا ہے تو پھر قصر نہیں، پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، پھر آپ مقیم ہیں وہاں کے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو بھائی؟ پلاٹینم جو ہے جس کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، پلیٹینم؟ ہاں ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونا پہننے سے منع فرمایا نا، اور چاندی کے۔ اب یہ جو اور چیزیں ہیں دھاتو قیمتی چیزیں ہیں، کیونکہ وضاحت نہیں آتی ان کی، احتیاط تو اس میں کرنی ہی چاہیے۔ یہ تو سونے سے دگنا تگنا مہنگا ہے، تو مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں معاملہ وہ نہیں ہے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر انہوں نے واضح طور پہ اسے منع کیا ہوتا تو ہم بھی منع کر دیتے۔ احتیاطاً آپ لوگ نہ پہنے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس بات کی علت اسی سے ملتی ہے کہ جو سنگار والی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں جنت میں ملنی ہے، جن چیزوں سے ہمیں یہاں روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں آدمی نمائش کے چکر میں اور فخر کے چکر میں پڑ سکتا ہے، تو اس لیے کیونکہ وہ تو سونے سے بھی زیادہ مہنگی چیز ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ احکام ہو گیا، احکام الہی، ہاں، اس کا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ریزن بتاؤ؟ سونا دکھتا ہے تو آپ کی انگلی کٹ سکتی ہے نا؟ نہیں، وہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ کسی بڑی کوٹھی میں رہ رہے، قتل بھی، اصل میں تو احکام ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو حکم ہیں وہ آئے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون میری کتنی بات مانتا ہے، اس میں لاجک ڈھونڈتا ہے نہیں ڈھونڈتا ہے۔
بہت سی چیزوں میں آپ کو لاجک مل جائے گی، بہت سی میں ملے گی نہیں. اگر آپ بنا لاجک بھی اللہ کے حکم مان رہے تو آپ کامیاب ہیں. لاجک تلاش کرنے ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ابھی جو ایک حدیث پاک آئی ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ اسے کھوٹے سے باندھ دیا، وہ چرا کے گھوڑے کی طرح سے پھر اپنے کھوٹے کے پاس آ گیا. آپ یقین کرو مومن کی مثال ایسی ہی ہے. جو کافر لوگ ہیں ان کا دائرہ 1000 کلومیٹر تک ہے. کافر کا دائرہ 1000 کلومیٹر ہے، مومن کا 800. 200 کلومیٹر کے دائرے میں اللہ نے کچھ چیزیں منع کر دی، ورنہ ہمیں بھی تمام تر وہ چیزوں کی چھوٹ ہے. چند چیزیں منع کی اللہ نے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے چھوڑا. اب وہ آزمائشیں ہیں ان 200 کلومیٹر کے اندر مومن. ابھی آپ نے پڑھا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کو نہ غم ہے نہ اندیشہ، تو یہ اخروی زندگی کے لیے ہے یا اس کے تاثرات یا اس کے اثرات یہاں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے انہیں نہ غم ہوگا نہ خوف، ان کی وہ یہ معاملے یہیں سے شروع ہوں گے آخرت کی زندگی کے لیے؟ یہی سوال ہے. یہیں سے شروع ہوں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یہاں کی اور وہاں کی زندگی میں فرق ہو. جسے اللہ رب العزت نے اطمینان اور سکون، ایمان اور نیک صالح عمل یہاں دے دیے، یہ طے ہے بات کہ اللہ اس سے راضی ہے. اسے کسی قسم کا کوئی غم یا کوئی خوف یہیں سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مومن کو کبھی غم یا خوف ہوتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں اور جگہ بھی یہ بات کہی گئی کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ اندیشہ. وہ یہیں کے لیے کہا گیا. تو آخرت بھی یہیں سے جڑی ہوئی ہے. جن کا خوف اور اندیشہ یہاں نکل گیا تو ان کا وہاں کا تو خود بخود نکل جاتا ہے. الحمدللہ. اگر ہم عصر کی نماز پڑھنے گئے اور 4-5 منٹ ہیں تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا تحیۃ پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر عصر کی نماز پڑھنے گئے تو تحیۃ المسجد پڑھیں یا سنتیں پہلے پڑھیں؟ 4-5 منٹ ہیں، دونوں نفلی نمازیں ہیں جس میں آپ کا دل زیادہ مائل ہو. سنتیں آپ 4 پڑھو گے، تحیۃ المسجد آپ 2 پڑھو گے. تو تحیۃ المسجد کا حکم جمعے کی نماز میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بیچ میں بھی دیا. ویسے بھی تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. اگر اتنا ٹائم ہے کہ 2 وہ اور 4 وہ پڑھ لو تو بہت ہی بڑھیا، نہیں تو آپ تعداد پہ زیادہ آپ وہ کرو. 4 منٹ اگر ہے اور 4 رکعت پڑھ سکتے ہو تو اللہ کے یہاں تو تعداد بھی گنی جائے گی نا. نہیں، دونوں حضور نے سنتیں بھی تو پڑھی ہیں نا. ہر نماز میں تو نہیں پڑھنے کا حکم ہے تحیۃ المسجد. آپ کو جمعے کا میں نے بتایا نا، حضور نے فرمایا جمعے کے خطبے کے بیچ میں بھی، تو جمعے کے دن تو خاص طور سے پڑھا کرو تحیۃ المسجد جا کے. لیکن اور نمازوں میں اگر آپ کو کوانٹٹی زیادہ مل رہی ہے نفلوں کی، تو کیونکہ نفل عبادت ہے نا، اگر نفل عبادت میں کوانٹٹی زیادہ آپ کو مل رہی ہے کوانٹٹی، تو وہ آپ اسے ایکسپٹ کرو. تحیۃ المسجد بار بار بھی پڑھنی چاہیے؟ بالکل بار بار بھی پڑھنی چاہیے، نفلی عبادت ہے نا. تبلیغی جماعت میں بتایا تھا کہ بھائی جہاں کسی نئے مقام پہ ہم پہنچے وہاں جا کے 2 رفل تحیۃ الوضو کے 2 رفل تحیۃ المسجد کے پڑھو جب بھی کسی نئی مسجد میں پہنچو. اب جس مسجد میں ہم روز نماز پڑھتے ہیں کیا اس کی تو ہم پڑھ چکے، کیا روز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال سمجھ میں آ گیا بھائی کہ تحیۃ المسجد میں ہمیں نفل جو ہے وہ بار بار پڑھنے یا ایک ہی بار پڑھنے؟ بار بار بھی پڑھ سکتے ہو آپ، کیونکہ جن صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حکم دیا تھا خطبے کے دوران، وہ پہلی بار اس مسجد میں نہیں آئے تھے. ہر جمعے میں آتے ہوں گے. انہیں پھر بھی کہا کہ تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لیا، کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے تھے، خطبے کے دوران آئے تھے، تو انہوں نے منع کیا، خطبے کے دوران ٹوک دیا انہیں. آپ دیکھو، پھر ان سے کہا، انہیں حکم دیا کہ تم تحیۃ المسجد پڑھو پہلے. اتنی اہمیت ہے اس کی. تو مسجد النبوی میں انہوں نے بار بار پڑھے ہوں گے، اس ہفتے ہی پڑھے ہوں گے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، آپ کے اس میں اضافہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. یہ خطر جماعت کے لیے آپ نے 8-10 کلومیٹر کا بتا دیا کہ حضور پاک نے ایسے بھی ادا کی، لیکن جو ہم یہاں میں بتاتے ہیں تقریباً 48 میل کے فاصلے کے بعد بتاتے ہیں. اب یہاں سے ہم شیخ پورے گئے، 8-10 کلومیٹر ہے، وہاں ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو انہیں کے حساب سے امام صاحب کے تو ہمیں وہاں خطر پڑھنی ضروری تھی. نہیں، وہاں دیکھو جماعت کے ساتھ تو آپ کو پوری ہی نماز پڑھنی ہے. ان کا سوال تو سب کی سمجھ میں آ گیا بھائی. اصل بات یہ ہے کہ میں جو یہاں جواب دیتا ہوں وہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب دیتا ہوں. میں یہاں کے امام حضرات یا یہاں کے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، نہ مجھے پتا. میں تو سیدھا آپ کو جو جواب دیتا ہوں قرآن حدیث سے. میرے پاس ان سب کے ثبوت ہوتے ہیں جو میں آپ کو جواب دیتا ہوں الحمدللہ. آپ جو شیخ پورے گئے، اگر آپ نے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اسی طرح سے آپ کو حکم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھو اور پوری نماز پڑھو. صرف نیت آپ کو وہاں قصر کی کرنی ہے اگر آپ قصر میں ہیں.
نیت خضر کی کر لی امام کے ساتھ. ہاں اگر امام کے ساتھ نماز نہیں ملتی تو اپنی جو پڑھے وہ قصر پڑھے, قصر بالکل. ابھی یہ آیا کہ قرآن شریف کو دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے, یہ جو تراویح ہوتی ہے 3 دن, ٹھیک. آپ نے جو سوال کیا ہے تو بہت الحمدللہ بار بار سوال آتا ہے, کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ کی منشا ہی نہیں ہے. اللہ نے ایک جگہ نہیں, قرآن میں 2-3 جگہ اس بات کے لیے ٹوکا ہے, کہا ہے کہ اسے ترتیل سے پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن کو. اور ہم نے تو رٹا لگایا ہوا ہے اور فقریہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں نمٹا دیا اللہ کے کلام کو. ایسے ایسے جملے اختیار کرتے ہیں کہ یوں کھینچ دیا, یوں سپاٹ کر دیا, جنہیں کیا کیا جملے سننے کو ملتے ہیں رمضان شریف میں. یہ سب قرآن کی بے حرمتی ہے. اور یہ سب قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ ایک جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں رسول کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حدیثیں ہیں, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے متعلق صحابہ اکرام کے عمل موجود ہیں, قرآن میں خود موجود ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی قرآن پڑھیں اور سننے والے بھی اسی میں ہیں, یہ بات دھیان رکھنا, صرف پڑھنے والے نہیں, سننے والے بھی بے حرمتی میں آئیں گے. وہ لازمی آواز اونچی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آوازیں پست رکھنے کا حکم ہے, ورنہ بے خبری میں اعمال غارت ہو جائیں گے. اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بہت بہتر ہے نہ پڑھیں. آپ یقین کرو آپ کو تراویح نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں ملے گا, پڑھنے کا بہت ثواب ملے گا, اور اس طرح پڑھنے کا بہت بڑا عذاب ملے گا. ہاں جی, تراویح فرض ہے یا سنت ہے نفل؟ ان کا سوال ہے تراویح فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے. تراویح نفلی عبادت ہے. اصل میں وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ کام سنت بن گئے, ورنہ 2 اصطلاحات ہیں, ایک فرض اور ایک نفل. ان نوافل میں جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کیے یا حکم دیا وہ سنتیں بن گئی. تو اس لیے تراویح کو آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں, نفل بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن فرض نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جسے فرض بنا دیا, فرضوں سے زیادہ سارے سال نماز نہیں پڑھنے, تراویحوں کے لیے ایسے بھاگیں گے دکانیں بند کر کے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ببال ہو گیا. اور وہاں جا کے جو کھینچیں گے, پھر 4 رکعت نکل گئی تو وہاں تلاوت ہو رہی, پیچھے جا کے نیت باندھیں گے, کھٹاپٹ کھینچیں گے اسے, 4 رکعت کو کھینچ رہے جی, اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ پڑھیں. یہ سب بے حرمتی ہے قرآن کی, اور اس بے حرمتی میں اس امت کا حشر خراب ہے. قرآن خود اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی, قرآن وہاں پہ شکایت کرے گا اللہ سے کہ انہوں نے میرا حق نہیں ادا کیا. اس کا مفہوم ہے آیت کا. 3 نمازیں جو آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اس میں مختلف میں کیا لازم آتی ہے بات؟ امام کی آواز صرف سنیں یہ دہرائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں, جن نمازوں میں امام صاحب قرات کرتے ہیں وہاں ان کی جو قرات ہوتی ہے اسے دہرائیں یا صرف سنیں. قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو اور اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو. اب آپ اندازہ کریں, قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں غور سے سننا ہے. جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے وہ پھر قرآن کے اس حکم سے خلاف کر رہے ہیں. خاموش نمازوں میں کیا ہے؟ خاموش نمازوں میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. خاموش نمازوں میں آپ کو ہر حال میں الحمد شریف تو پڑھنے کا حکم ہی ہے, ورنہ آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی. سورہ فاتحہ پڑھ لی, کوئی سورت تو پڑھنی ضروری نہیں. پڑھ لو گے آپ بہت بہتر ہے, نہیں پڑھو گے تو کوئی بات نہیں. امام صاحب نے کوئی اور پڑھی ہوگی, پڑھے تو اس سے کیا مطلب, امام صاحب کی قرات ہی آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی نا. جو خاموش نماز ہے, خاموش نمازوں میں آپ کے کان میں قرات نہیں نہ آ رہی تو آپ کوئی سورت بھی کوئی سی پڑھ سکتے ہو. بالکل بالکل, سورت ہی پڑھتے رہ جاؤ اور رکوع میں پہنچ جائے امام صاحب. تو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں, احتیاط کریں. ہم امام کے تابع ہیں. امام سبھی طرح کے ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ بہت لمبی کھینچتے ہیں, کچھ اثر کی نمازوں میں نہیں میرے سے سوال کریے, میرے سوال ایسا ہے کہ امام صاحب کے مزاج کا سب کو پتا ہوتا ہے, مقتدیوں کو, کہ ہمارے امام صاحب کس طرح کے مزاج کے ہیں. آپ احتیاط یہ کریں کہ آپ کو اگر سورت پڑھنے کا شوق ہے تو چھوٹی سورت پڑھ دیں. ویسے حکم ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے, تو بہت احتیاط کا معاملہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور امام صاحب کے تابع ہو جاؤ. سورہ فاتحہ لازمی ہے پڑھنی, لازمی, حدیث پاک ہے, بالکل صحیح حدیث. اور جو نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب نماز پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں, اسی طرح ایک ہندو حضرات ہیں اور صبح جاتے ہیں شام گھنٹی بجاتے آ جاتے ہیں, تو یہ ان دونوں میں بینگ مسلم کیا فرق ہے؟ مطلب 5 وقت جانا آنا
کر لینا ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ اس سے فائدہ ہے جماعت کی نماز سے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو عبادات ہمیں حکم ہے، اسی طرح سے جو ہندو حضرات یا غیر مسلم حضرات اپنی عبادات کرتے ہیں وہ بھی انہیں ٹھیک سمجھ کے کرتے ہیں، یہ دونوں ایک سی چیزیں ہیں یا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو حکم ملے وہ قرآن نے دیے اور اپنے رسول کے ذریعے اللہ نے دیے، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اس ٹائم نہ کوئی کتاب ہے اور ان کے نبی بھی غائب ہیں، انہیں خود نہیں پتا اپنے نبیوں کے بارے میں۔ ہاں، اب جو آپ کے سوال کی روح ہے اس پہ آتا ہوں میں۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم 5 وقت یہ آ جا رہے ہیں، یہ صرف یہ آنا جانا ہی مقصد تھا یا کچھ اور بھی اللہ کا مقصد ہے؟ اصل میں تو اللہ کا مقصد یہی تھا کہ ہم 5 وقت جو مسجدوں میں جائیں تو اپنے محلے کے لوگوں کے، اپنے ایریے کے لوگوں کے، اپنے پڑوسیوں کے حالات ہمیں پتہ ہوں اور ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ مرکز ہے مسجد ہے۔ اسی طرح سے ہفتہ واری ایک جگہ اکٹھا ہونے کا جو حکم ہے جمعے کے دن، وہ بھی کہ اپنے شہر کے لوگوں کے حالات معلوم ہوں، بڑی مسجد میں اکٹھے ہوں۔ اسی طرح سے سال میں ایک بار عیدگاہ اور زندگی میں ایک بار حج، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات، ان کا کلچر، ان کی مطلب تمام تر باتیں ہمیں معلوم ہوں۔ یہ مقصد تھا صرف اور صرف ان جماعت کی نمازوں کا، ورنہ اللہ کہتا گھروں میں پڑھ لو اپنی، مگر ہم نے آج یہ حالت کر دی کہ ریچول رہ گیا، روح نکل گئی، صرف اوپر کا معاملہ ہے، جسم باقی ہے، روح نہیں ہے ان عبادات میں۔ نماز کو آپ جاتے ہو، آپ کو پڑوسی کا نہیں پتا ہوتا یہ کون ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اس پہ کتنا قرض ہے، اس کی کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، اس کے بچوں کے کیا حالات ہیں، اس کے گھر کتنے فاقے ہیں۔ اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کا یہ تھا جو ہم نے بھلا دیا، اسی لیے ہم سب سے برباد قوم ہیں اس وقت۔ 4 رکعت میں، دوسری رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اس میں بولتے درود شریف بھی پڑھ لیا اور پھر بعد میں یاد آیا کہ درود شریف ہمیں تو اٹھنا تھا، پڑھنا نہیں تھا، پھر کھڑے ہو گئے، تیسری پوری کی، چوتھی، تو سجدہ سہو لازم ہو گئے۔ ان کا سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوبارہ دہراؤں، ان کا سوال یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے، کھڑے ہونے سے پہلے درود شریف پڑھ دیا اور پھر یاد آیا کہ درود نہیں پڑھنا تھا، ابھی 2 رکعت اور پڑھنی تھی، تیسری رکعت، چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد کیا سجدہ سہو کرنا ہے؟ یہی سوال ہے۔ یہ مسلکی اختلافات ہیں، ان میں کچھ جو ہمارے حنفی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، لیکن جو اور مسلک کے لوگ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اگر منہ سے نکل گیا تو۔ یہ تو آپ جس ایریے میں رہ رہے ہیں آپ کو انہیں فالو کرنا چاہیے میرے حساب سے، جس سے اختلافات نہ بڑھیں۔ اگر کہیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اگر پیش نظر ہو ہمارے، اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں، جیسے میں الحمد شریف کی بات آپ کو بتا رہا، سورہ فاتحہ کی صحیح حدیث ہے اور ایک نہیں ہے کئی ہیں، تو اس لیے اس میں تو ہمیں اختلاف بھی کر لینا ہے ان لوگوں سے، لیکن جہاں اس طرح کا معاملہ ہو کہ ہم اختلاف نہیں کریں گے اور سیف رہیں گے تو وہاں کوئی حرج نہیں، ہم انہی کو فالو کریں جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں۔ جب ہم تابع ہیں امام کے، تو امام بغیر الحمد شریف کے نماز پڑھانے کا نہیں، اور سارا ہی کچھ اسے ہی پڑھانا، اسی کے ساتھ ہمیں چلنا، اسی کی اتباع کرنی ہم نے، تو پھر ہم اپنی الگ سے الحمد شریف کو پڑھیں۔ یہی سوال کیا، ایک منٹ جب میں بتاؤں، یہی سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، بالکل اسی طرح سے، اس کا بھی جواب حضور نے دیا کہ بالکل، پھر دوبارہ یہی بات کہی کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔ تب صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور یہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں؟ حضور نے کہا نہیں، منع کیا۔ پھر اس کے بعد جو امام حضرات تھے وہ وقفہ دینے لگے تھے، مان لو جو آیت پڑھی وقفہ دیا، اس میں مقتدیوں نے پڑھ لی، یہاں تک تو حکم تھا۔ میں تو آپ کو امام مالک کی بات بتا رہا ہوں کہ مالکی مسلک میں یہ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ بیچ کا راستہ ہے، سب سے سیف راستہ ہے کہ جب آپ کی کان میں امام صاحب کی سورہ فاتحہ آ رہی ہو تب تو آپ بالکل خاموش رہو، قرآن کا حکم مانو، اور جب نہیں آ رہی تو آپ پڑھو۔ آپ کسی پہ بھروسہ نہ کرو، حضور پہ بھروسہ کرو۔ حضور نے کہا کہ لا صلاۃ، کیا ہے جی حدیث بتاؤ جی مولوی صاحب؟ ہاں، کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے۔ ہم کیوں یقین کریں امام صاحب کا بھی اس معاملے میں؟ کیوں یقین؟ اگر ان کو پڑھ رہا ہے ہمارے کان میں آ رہے، بالکل یقین ہے، وہ بھول گیا پڑھنا، ہماری بھی نماز کے اس چکر میں ہم تو حضور کا حکم مانیں گے،
ہمارے لیے ٹاپ پہ حضور ہے سب سے بڑے امام. ادھر پوچھو بھیا, ادھر پوچھو سوال, کیا بات ہے بتاؤ. تراویح میں بھی سورہ فاتحہ ضروری ہے, جیسے ہم تراویح پڑھیں لوگ تو قرأت کرتے ہیں. نہیں, وہ تو قرأت کرتے ہیں نا, امام صاحب پڑھتے ہیں, تو آپ کو سننا ہے نا وہاں. تو وہ خاموش جو نمازیں ہیں ان میں ضرور پڑھا کرو سب لوگ سورہ فاتحہ, ضرور پڑھا کرو. سب سے زیادہ سیف معاملہ یہ ہے. باقی تو اللہ کی مرضی ہے, جب مرضی سب کو بخش دے اللہ کر دے. اس نے قرآن میں خود یہ بات کہی کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں, شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو اس نے خود اشارہ دے دیا کر سکتا ہے, مگر ہم سیف کیوں نہ ہو کے چلیں, ہم اپنے حضور کی بات کو اوپر کیوں نہ رکھ کے چلیں. مغرب اور عشاء میں ایک رکعت اور 2 رکعت اخیر کی, کیا بتاؤ, مغرب کی ایک رکعت تیسری ہاں پڑھنی چاہیے. فاتحہ بالکل, جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں, نماز ہی نہیں ہے. اور کسی ذہن میں کوئی بات ہو تو بھائی ہے. نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ جیسے جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے ہاتھ باندھنے, کچھ نہیں. آپ کہاں, آپ یہاں رہ رہے سہارنپور میں, یہاں حنفی مذہب کے لوگ رہتے ہیں دیوبندی, وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, ناف پہ وہیں باندھنے ہیں آپ کو. اگر آپ یہاں پہ تفرقہ پھیلاؤ گے تو ابھی آئی آیت, آپ لیٹ آئے. ہاں, ہارون علیہ السلام نے شرک منظور کر لیا, تفرقے کو چھوڑ دیا. کوئی نماز چھوٹ گئی ہماری ہاں کسی اور مصروفیت کی وجہ سے, تو اس نماز کو ہم نے گھر آ کے وقت اس کا رائے مان لیا اثر کی تھی, ہم مغرب کے ٹائم گھر پہنچے, مغرب کے بعد اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں یا اثر کے ٹائم میں ادا کرنا پڑے گا اگلے. ان کا سوال سن لو یار, جسے کرنا میرے سے سوال کرو. دیکھو اس طرح سے گڑبڑ ہو جائے گا, تمہاری مہربانی, گڑبڑ نہ کرو. دیکھو ڈسٹربینس, اگر موڈ نہیں ہے تو بس چلیں پھر دعا کرا دیں. سوال ان کا سوال یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں یا کہیں باہر سے آ رہے ہیں اور ہم عصر کا ٹائم ہمارا نکل گیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا, تو ہم کیا کریں. نماز جو ہے وہ گھر آ کے پہلے مغرب پڑھیں اس کے بعد عصر پڑھیں, یا کس طرح سے, یہی سوال ہے جی. آپ نے نماز قضا کر دی, آپ کو سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہے سفر میں, اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی ہے. تو آپ کو ہر حال میں یہ اگر اندیشہ ہو کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا تو آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ دو. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا پھر بھی آپ لیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ٹرین میں, بس میں, اسکوٹر پہ, حضور نے سواری پہ بھی نماز پڑھی, تو آپ وہ سنت ادا کرو. آپ کو پانی میسر نہیں ہے, آپ تیمم کر لو. اللہ نے تو اس امت کے لیے پوری مٹی کو پاک کر دیا, لیکن یہ نہیں اللہ سنے گا کہ قضا کر دیا آپ نے جان بوجھ کے نماز. حضور پاک کی ایک حدیث پاک سن لیں آپ. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں, جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہر حال میں احتیاط کریں, سفر ہو, شادی ہو, فنکشن ہو, بیماری ہو, ہر حال میں نمازوں کی احتیاط کریں. مقررہ وقتوں پہ پڑھیں. قرآن کا حکم ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی تمہارے مقررہ وقتوں پہ, تو اس لیے ٹائم پہ نماز پڑھیں. صرف جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے ملا کے نماز پڑھی, وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہو. یا وہ 2 چیزیں کہ حضور پڑھنا بھول گئے, ایک بار نماز قضا ہو گئی, اگر آپ پڑھنا بھول جاؤ تب قضا پڑھ لو. حضور ایک بار سوتے رہ گئے, اٹھتے ہی قضا پڑھی, وہ بھی ایک آپ کر سکتے ہو کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی تمام تر کوششوں کے باوجود, تو آپ اٹھ کے فوراً قضا کرو. اور کوئی قضا نہیں ہے اسلام میں. قضا عمری کی نمازیں جو ہے آدمی نے کہیں سے ثابت نہیں, کہیں سے, یہ سب ہماری بنائی ہوئی ہیں. قضا ہے ہی نہیں تو عمری کیا ہے, ہی نہیں قضا اسلام میں. آپ کو آج میں ایک ثبوت دیتا ہوں. عورتوں کے حیض کے دن ہوتے ہیں, ان دنوں کے روزے رکھنے عورتوں کو, نمازیں بھی پڑھنی. اگر اللہ کو نمازیں قضا پڑھوانی ہوتی, انہیں حکم دیتا کہ 5-6 دن کی نمازیں بعد میں پڑھ لینا, قضا عمری کہاں سے آ گئی؟ انہیں کہا کہ پڑھنا بعد میں. لوگ کہتے ہیں قضا عمری کی, لوگوں کی بات نہیں, میں تو آپ مجھے ثبوت دینا اللہ کے رسول کا, لوگوں کی بات نہیں مجھے پتا. جس آدمی نے مان لو وہ مسلمان تو ہے, 60 سال کی اس کی عمر آ گئی, 2-4 سال سے نماز پڑھ رہا, اللہ نے توفیق دی. پچھلی 50-55 سال کی اس میں سوچ نہیں تھی. جب وہ اللہ یوں کہہ رہا کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں, ایک بات تڑپ تو دے. 2 منٹ کو رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے, 2 نفل میں پٹاوے دے نہیں صحابہ اللہ کو, 2 نفل میں پٹا لے اللہ کو. اللہ پچھلی تو معاف کر دے, مرنے تک نہیں چھوڑنے کا. دیکھو کیسے پٹائے معاوے, اتنا سیدھا 2 نفل میں. تیسرے پہر رات کو جب سب سوتے ہوئے ہوں, جب اللہ منادی کرتا ہو, ہے کوئی مانگنے والا جسے میں معاف کروں, جو معافی مانگے, ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت,
اس ٹائم ہم سوتے ہوئے وہ خراٹے وہ منادی کر کے واپس چلا جا. آپ اٹھ کے مانگو پچھلی نمازیں اگر نہ ایک جھٹکے میں معاف کرو تو پھر اللہ کہاں رہ گیا؟ ابھی آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے حصے کے متعلق ایک مسئلہ واضح فرمایا کہ اگر انتشار یا اختلاف یا پھوٹ کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں شرک کے متعلق بھی احتیاطی قدم بڑھایا جا سکتا ہے. تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اپنے بھائی سے اتنی سختی سے پھر کیوں پیش آئے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی سختی سے کیوں پیش آئے. اگر یہ معاملہ ہے، آپ یہ دیکھو کہ سختی سے پیش آنے کے بعد اپنے بھائی کی بات مان تو لی، ایکسیپٹ کر لی. ایسا نہیں ہے کہ انہیں قتل کر دیا. گناہ تو بہت، مطلب انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ انہیں سب کام گڑبڑ کرائی، لیکن جب انہوں نے انہیں بات سمجھائی کہ میرے بھائی یہ مسئلہ تھا کہ اگر میں تیری طرف لوٹ جاتا کچھ لوگوں کو لے کے تو یہاں تفرقہ پھیل جاتا، اور تو مجھے کہتا کہ تیری وجہ سے تفرقہ پھیلا. یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی. آگے یہی تو کہا انہوں نے کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ تو نے بھی میری حکم دولی کی تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہاں تفرقہ پھیل جاتا، اس لیے میں خاموش رہا، تو نے آگے سنبھال لیا. مطلب میں اس سے ایک نقطہ یہ نکال رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو ایسا موقع ملے تفرقہ پھیلانے سے بچ جاؤ اللہ کے واسطے. شرک کی اصلاح ہے، شرک والا پھر کلمہ پڑھ لے گا. ایک بار تفرقے میں جو پڑ گیا کسی قیمت پہ بھی اس کی اصلاح نہیں ہے. مجھے بتا دو آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مسلکوں میں آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اتنی شدت سے مسلک اختیار کرتے ہیں لوگ؟ وہ شدت ختم کرنی ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی راہ آسان مل رہی ہے اور اس سے زندگی آسان ہو رہی، کیا دقت ہے؟ وما علینا